السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ساتھیو، جیسا کہ موضوع پڑھ کے ہی آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اسحاق بٹی عرف بورے والے کے موضوع پر بات ہوگی۔ آج بہت سوچ و بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اس اسحاق بٹی نامی شخص کے دوست احباب اس کے ساتھ مخلص ہوتے تو اس بیچارے کو آج ذلت کی زندگی نہ گزارنا پڑتی۔ اس میں شک نہیں کہ اس نے اپنے پاؤں پہ آپ خود کلہاڑی ماری ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو سنگت اچھے دوستوں کی حاصل ہوتی تو اس بیچارے کو ذلیل و خوار ہونے سے بچایا جا سکتا تھا۔ آج یہ شخص اس قدر لانتی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے کہ جسے دیکھو ہر دوسرے شخص کے منہ پہ یہی بات آتی ہے کہ یار اچھا وہ بڑا لانتی بندہ ہے یار، وہ تو اپنے بزرگوں کا گستاخ ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ جو شخص اپنے منہ سے اپنے جاہل ہونے کی بات کرتا ہو اور متعدد بار اس کو برملا اقرار بھی کرتا ہو، مانتا بھی ہو، اسے کون عقل مند کہے گا؟ جس بندے کی نہ ہی اپنی کوئی شرعی حیثیت ہے اور نہ ہی اسلامی تعلیمات کی سند رکھتا ہے، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار کر اب بیچارہ 100 بار بھلے چیختا چلاتا رہے کہ مجھے سچا مانو، میری حماقت اور جھوٹ بہتان الزام تراشی کو پسے پشت ڈال دو، بس مجھے سچا مان لو، میرے الزامات اور خود ساختہ گڑی ہوئی باتوں پر دھیان مت دو، بس جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو۔ بھلا اس بیچارے کی باتوں میں اب کوئی احمق ہی ہوگا نا جو دھیان دے گا، جس نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا منہ کالا کر لیا اور پھر بار بار اس بات کا برملا اظہار بھی کیا کہ میری کوئی شرعی حیثیت نہیں اور نہ ہی کسی میں دینی مدارس سے پڑھا ہوا ہوں، حتیٰ کہ اس کی اپنی بیویوں سے لواطت کی باتیں بھی آج منظر عام پر آ چکی ہیں اور قرآن مجید بھی یہ دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا ٹھیک سے، اور اپنے باپ کا بھی گستاخ ہے جو انٹرنیٹ پہ ساری باتیں اس کی آ چکی ہیں، والد محترم کی بھی۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اس نے انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں خود جہالت کی باتیں کی اور اپنا منہ کالا کیا۔ کتنا بدبخت ہے یہ شخص کہ موبائل فون پر ریکارڈنگ کر کر کے لوگوں کو بدنام اور ذلیل اور رسوا کرنے کا جو اس نے مشغلہ شروع کیا تھا، آج اس بیچارے کے اپنے ہی ضلالت کا باعث بن گیا ہے۔ گالیوں کی پٹاری جو ہمیشہ اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے، بزرگان دین کی بے عزتی کرتا ہے، اور بزرگان دین کی بے عزتی کرنا تو آج اس کے لیے کھیل تماشا بن چکا ہے۔ ایسے جاہل کٹے کی باتوں پر کیوں بھلا کوئی کان دھرے گا؟ جس نے اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی لی، اللہ رب العزت کیسے اسے اب دنیا میں عزت دے سکتا ہے؟ ظاہر ہے جسے جھوٹ، دھوکہ، فریب اور لانتی جیسے خطابات مل چکے ہوں، اب کون اس کی حمایت میں بولے گا؟ ہر سننے والا جو کل تک اس کی عزت و توقیر کرتے نہیں تھکتا تھا، آج وہی اس پر لعنت ڈال کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسا اس بیچارے کے ساتھ کیوں ہوا، فقط راہ حق سے ہٹ جانے کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ جو بزرگوں کا گستاخ اور راہ حق کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور جو ایسے شخص کی باتوں کو سچ مان لیتا ہے وہ بھی اسی کی طرح جاہل اور بیوقوف اور لانتی بن جاتا ہے۔ اس بیچارے نے تو اپنے ایمان کی کشتی کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے ڈبویا ہے، اور اب یہ ندان چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اسی کی طرح اپنا بیڑا غرق خود کر ڈالیں، مگر پاگل اور بیوقوف شخص کو اتنا معلوم نہیں کہ ایمان ایسی لازوال نعمت اور دولت ہے اور وہ نور ہے کہ جس کے سینے میں روشن ہو جائے پھر وہ شخص جان تو دے سکتا ہے، کبھی ایمان جیسی عظیم شمع کو خود سے بجھانے کا کام نہیں کر سکتا۔ یقین کریں ساتھیوں، اب تو مجھے اس پر ترس آتا ہے یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے یہ توبہ طائب ہو کر واپس اپنے بزرگوں کے قدموں میں آنا چاہتا ہو، مگر اب چونکہ مسئلہ اس نے اپنی انا کا بنا لیا ہے اور جاہل اور بیوقوف دوستوں کی لان تان سے بچنے کے لیے اب یہ بیچارہ مجبورر
اب یہ بیچارہ مجبوراً ذلت کے ساتھ باقی ماندہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے میری اس کو ایک رائے ہے، اگر کوئی اس کا قریبی ساتھی میری بات سن رہا ہے تو وہ لازمی اس کو مشورہ دے۔ میری ایک ویسے اس رائے جو وہ یہی ہے کہ اگر یہ مان لے تو بہت ہی اچھا ہو سکتا ہے۔ وہ یہ اسے چاہیے کہ اپنا سر پھر سے اٹھا کر اگر جینا چاہتا ہے، اور یہ سچ میں اگر ایسا چاہتا ہے، تو پھر کسی بھی ارے گرے کی باتوں کی پرواہ مت کرے، اپنے فضول اور جاہل دوستوں کی سنگت سے دور ہو جائے اور ان کی باتوں میں آ کر اپنی مزید عزت اچھالنے سے بچ جائے، اور پھر اسے اپنے بزرگوں کی چوکھٹ پر آ کے اپنے سر کو جھکا دے۔ ہو سکتا ہے اللہ کریم اس کی اس حرکت کی وجہ سے اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے اور بزرگوں کی نسبت اس کو جہنم کی آگ سے جلنے میں بچا لے۔ ظاہر ہے جب بزرگوں کی چوکھٹ پہ آ جائے گا اور ان سے توبہ طائب ہو جائے گا تو غالب امکان ہے کہ وہ بھی اسے معاف فرما دیں، اور سچے دل سے توبہ اگر کوئی بندہ کر لے اور اللہ کے ولیوں کے خلاف آئندہ نہ زبان درازی کرے، تو میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ وہی بات ہو سکتی ہے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ ابھی بھی وقت ہے، اگر اس کے دوست اور اس کے ساتھی اگر اس کے ساتھ مخلص ہیں تو اس کو اس ذلت کی زندگی سے چھٹکارا مل سکتا ہے، اور بالکل یہ دلوا سکتے ہیں اگر یہ اپنے کیے پر معافی مانگ لے سچے دل کے ساتھ۔ اور وہ معافی مانگ لینا بھی کوئی بری بات نہیں، بندے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو بندہ سچے دل سے توبہ کرے، معافی مانگ لے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ کریم نے چاہا تو اس کو دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی عزت اور وقار مل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کو عجز و انکساری بہت ہی محبوب ہے، بشرطے کہ کوئی خلوص نیت کے ساتھ مخلص ہو کر اس کو ادا کرے۔ ہمیں چونکہ اپنے بزرگوں سے درس ہی یہی ملا ہے کہ اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں لڑنا، کبھی غصے میں نہیں آنا۔ اس درس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بیچارے کو اصلاح دے رہا ہوں، وگرنہ اس سے میری کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں، فقط دین اسلام کی روشن تعلیمات کے پیش نظر اس کو راہ حق پر واپس آنے کی دعوت جو ہے نا، میں آج اس کو دے رہا ہوں۔ باقی ہدایت تو اللہ کریم کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عطا فرما دے۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ہے، مگر کانوں میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ یا رب العزت تجھے تیرے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں زندگی اسلام پر اور موت کامل ایمان پر عطا فرما، اور بھٹکے ہوئے کو یا رب العزت پھر سے راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔